جب فائر ہوگا، ایچ اقبال کی تحریر کردہ ایک نایاب اور بہترین کہانی جب فائر ہوگا، تب یہ سوال زیبا کے تصور میں جہنم کے خوفناک دہانے کی طرح پھیلا ہوا تھا، اور اس دہانے سے لپکتے ہوئے شعلوں کی تپش سے اس کا جسم پسینے پسینے ہوا جا رہا تھا۔ کیا یہ موت کا پسینہ تھا؟ زیبا ایک کرسی سے بری طرح جکڑے ہوئی تھی، ٹانگیں گھٹنوں کے پاس سے بھی بندھی ہوئی تھیں اور ٹخنوں سے بھی۔ اسے اس طرح جکڑا گیا تھا کہ وہ ہلنے سے بھی قاصر تھی۔ کرسی کا ہلانا بھی اس کے بس میں نہ تھا، کیونکہ پتلی لیکن مضبوط رسی نے کرسی کو بھی ایک طرف وارڈروب سے اور دوسری طرف کھڑکی کی ایک سلاخ سے جکڑ رکھا تھا۔ کھڑکی بیرون رخ پر کھلی ہوئی تھی۔ زیبا کو سڑک پار کی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ نیون سائن سے وہ سڑک جگمگا رہی تھی۔ سرخ رنگ کا ایک بہت بڑا نیون سائن کھڑکی کی بالکل ہی سامنے تھا۔ اس کی تیز روشنی زیبا کے نصف چہرے کو سرخ کیے ہوئے تھی، باقی نصف چہرے پر کمرے کی سبز بلب کا عکس پڑ رہا تھا۔ نصف سرخ اور نصف سبز چہرہ، اس عالم میں زیبا کسی دوسری ہی دنیا کی مخلوق معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا عجیب سا نظر آنے والا چہرہ خوف و دہشت کی آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ آنکھیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں جیسے ان کے سامنے کوئی بھیانک منظر ہو۔ وہ سامنے والی اس دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی جس میں ایک گول سوراخ تھا۔ گول سوراخ، جہنم کا دہانہ۔ اس سے ایک شعلہ لپکتا اور زیبا کی زندگی خاکستر ہو جاتی۔ زیبا اپنے تصور میں ایک پستول دیکھ رہی تھی، آگ اگلتا ہوا پستول، موت کا پیغامبر۔ دیوار پر لگی گھڑی 2:05 کا اعلان کر رہی تھی۔ زیبا کی موت صرف 5 منٹ کے فاصلے پر رہ گئی تھی۔ ٹک 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 ٹک، گھڑی کی آواز جیسے موت کے قدموں کی آہٹ بن گئی تھی۔ زیبا کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، اور ہر گزرنے والی لمحے کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے ڈوبتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ وہ ویسے بھی ایک کمزور دل لڑکی تھی۔ بے بسی کی شدید احساس سے اس کی آنسوں بہ نکلی۔ اس کی دانست میں اب اس کی زندہ رہنے کا امکان باقی نہیں رہ گیا تھا۔ کوئی صورت ایسی نہیں تھی کہ اس کی کسی ہمدرد کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ وہ اس وقت کس عالم میں تھی۔ زندگی کے کسی موڑ پر اتنی بھیانک صورتحال کا سامنا کرے گی، زیبا نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابھی چند گھنٹے قبل جب وہ ہسپتال میں اپنے باپ کے پاس تھی، تب بھی یہ خیال اس کے ذہن کو چھو کر نہیں گزر سکا تھا کہ وہ اپنے باپ سے پہلی اس جھانی رنگوبو کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دے گی۔